السلام علیکم۔ آج میں آپ کے پاس ARY ڈیجیٹل پہ شروع ہونے والے ریئلٹی شو تماشا کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں یا آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو کنٹیسٹنٹس کے بارے میں بتائیں، کچھ مختصر سا تماشا گھر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس میں 2 کمرے ہیں، ایک کمرہ عورتوں کے لیے اور ایک کمرہ مردوں کے لیے ہے۔ 7 عورتیں ایک کمرے میں ایک ساتھ اور 6 مرد ایک ساتھ ایک کمرے میں رہیں گے۔ ان کے بیڈز کے پیچھے لگے ہوئے مررز صرف مررز نہیں ہیں بلکہ ان میں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں۔ سٹنگ ایریا، کچن، گارڈن ایریا اور ایکسرسائز کا بھی انتظام ہے۔ یہ سب لوگ 6 ہفتے کے لیے اس تماشا گھر میں رہیں گے اور ان سب پر کڑی نظر رکھنے کے لیے عدنان صدیقی بھی اسی تماشا گھر میں ایک علیحدہ کمرے میں رہیں گے۔ مغربی ممالک کے ایک پروگرام بگ بردر سے بات انڈیا میں بگ باس تک پہنچی تو پاکستان میں آ کر مقامی رنگ میں رنگے جانے کے بعد تماشا کی شکل اختیار کر گئی۔ بگ باس اور تماشا میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ بگ باس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، ان کی آواز ہی ان کی پہچان ہے، مگر عدنان صدیقی جو کہ اس پروگرام کے ہوسٹ ہیں، جیسے کہ بگ باس کے ہوسٹ سلمان خان ہیں، عدنان صدیقی یہاں ہوسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بگ باس کی طرح کا رول بھی پلے کر رہے ہیں اور کنٹیسٹنٹس کے ساتھ اسی گھر میں علیحدہ کمرے میں بھی رہ رہے ہیں۔ آئیں اب آپ کو کنٹیسٹنٹس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ماہرہ خان یہ ایک ایموشنل مگر اسٹرانگ کنٹیسٹنٹ ہیں، کافی میچور بھی ہیں اور پہلے ہی ویک میں انہیں وزیر بنا دیا گیا ہے جبکہ عدنان صدیقی خود بادشاہ ہیں۔ نگاہ جی، ان کا تعلق چونکہ ڈانسنگ سے ہے، یہ ایک کوریوگرافر ہیں تو وہ ہر وقت ڈانس کرتے یا کرواتے نظر آتے ہیں۔ سائم علی یہ آمنہ ملک کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مریہ صفدر یہ کافی سمارٹ پلے کر رہی ہیں اور کچن کا کام بھی زیادہ تر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ نعمان جاوید جو کہ ایک سنگر ہیں، پہلے تو کچھ خاموش رہے مگر 4تھ ایپیسوڈ سے کافی فارم میں نظر آ رہے ہیں۔ فائزہ خان گھر میں سب سے ویک کنٹیسٹنٹ نظر آ رہی ہیں اور کچھ ایموشنل پھول سی بھی ہیں۔ آمنہ ملک کافی ہوشیار ہیں، چہرے سے معصوم اور بھولی لگتی ہیں، آتے ہی انہوں نے اپنی زبان کی تیزی کا بھی کچھ رنگ دکھایا مگر اب ان میں کچھ امپروومنٹ آ چکی ہے۔ عمر عالم زیادہ تر کچن کے چکر لگاتے نظر آتے ہیں اور اپنی آنے والی نئی فلم کی پبلسٹی کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ حمیرہ علی یہ بھی ایک اسٹرانگ کنٹیسٹنٹ لگ رہی ہیں لیکن ابھی تک ان کا کوئی خاص رخ نظر نہیں آیا۔ سیدہ امتیاز یہ ایک سافٹ ہارٹڈ سی ہیں مگر ابھی تک کچھ خاص کرتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ سحر بیگ ایک جم ٹرینر ہیں، یہ بھی ابھی تک کچھ پرومیننٹ نہیں ہو سکی۔ عدیل عرف عادی یہ تو ہنسنا ہنسانا ان کا کام ہے اور یہاں پر بھی ہنسی مذاق میں لگے رہتے ہیں۔ رؤف لالا سب کنٹیسٹنٹ میں عمر میں بھی زیادہ ہیں اور شوگر پیشنٹ ہونے کی وجہ سے باقی سب لوگوں سے کھانے پینے میں رعایت بھی لے لیتے ہیں۔ آخر 4تھ ایپیسوڈ میں رات کا کھانا وقت پر ریڈی نہ ہونے کی وجہ سے ایک لڑائی کا ماحول بن ہی گیا۔ وقت پر کھانا نہ پکا اور چونکہ رات 9 بجے کا ہی ٹائم رکھا تھا کھانے کا، اس کے بعد کھانا نہیں کھایا جا سکتا تھا، کچن بھی صاف نہیں ہوا تو کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ اس بات کو لے کر حمیرہ اور مریہ میں خوب جھگڑا ہوا اور آخر حمیرہ رو بھی پڑتی ہیں۔ وزیر ہونے کی حیثیت سے ماہرہ خان سب لڑکیوں کو خوب اچھی طرح سمجھاتی ہیں کہ اپنی اپنی ذمہ داریاں اٹھاؤ۔ لان میں فرنیچر کو ارینج کرنے، ایکسرسائز سے ریلیٹڈ سامان کو ارینج کرنے اور گھر میں جو لوگوں کو غلام بننے کا ٹاسک دیا گیا ہے ان سے حمیرہ کام کرواتی اور خود بھی ان کے ساتھ کام کرتی نظر آتی ہیں۔ حمیرہ اور مریہ میں ایک سرد جنگ شروع ہو گئی ہے۔ عدنان صدیقی گھر میں آتے ہیں، ماہرہ خان کو وزارت سے ہٹا دیتے ہیں اور ووٹنگ کے ذریعے عادی گھر کا نیا وزیر منتخب ہو گیا ہے۔ عادی نے وزیر بنتے ہی بہت ہی عمدہ طریقے سے گھر کی ذمہ داری خود بھی سنبھال لی اور باقی گھر والوں کو بھی ان کی ذمہ داریوں سے خوب اچھی طرح آگاہ کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ سائم کو عمر عالم کی کوئی بات بہت شدید ناگوار گزری اور اس نے بادشاہ سلامت یعنی عدنان صدیقی سے اپنی شکایت کا اظہار کیا مگر یہ بھی کہہ دیا کہ عمر آپ کا فیورٹ ہے۔ عدنان فوراً اس بات پر گھر میں داخل ہوئے اور سائم سے کہا کہ ان پر یہ الزام ہے کہ ان کا کوئی فیورٹ ہے اور مذاق میں جو بھی لفظ عمر نے سائم سے کہا اس پر سائم سے معافی منگوائی اور اگر وہ اس ہفتے میں ایلیمینیٹ ہونے سے بچ بھی گیا تو خود سے عدنان صدیقی نے اسے سزا کے طور پر نیکسٹ ویک میں ایلیمینیشن میں ڈال دیا۔
हुमैरा और मरिया के दरमियान आर्ग्यूमेंट्स का सिलसिला चल रहा है, मगर सुलह सफाई की कोई बात नहीं। फ़ाइज़ा खान नुमान से गिटार सीखने की कोशिश कर रही हैं। अदनान सभी घर वालों को दो दो लोगों के ग्रुप्स की शक्ल में बातचीत करने का टास्क देते हैं, और वो भी 1 घंटे तक के लिए, ताकि वो एक दूसरे से दिल की बातें कर सकें। उनका ये टास्क बहुत अच्छा भी रहा। सब घर वालों की आपस में एक दूसरे के साथ जो भी गलतफहमियां थीं वो दूर हो गईं। आदि जब से घर का वजीर बना है, घर के काम काफ़ी बाकायदगी से और किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के बगैर होने लग गए हैं। घर का माहौल कुछ पुरसकून सा लग रहा है। नुमान जावेद भी काफ़ी चुलबुलेपन का मुजाहरा कर रहे हैं। आमना मलिक और साइम अली में छेड़छाड़ लगी हुई है। घर वालों को अपने अपने दोस्तों को चुनकर खतरे की घर वालों को अपने अपने दोस्तों को जिन पर खतरे की घंटी लटक रही है, उन्हें सेव करने के लिए टेलीफोन बूथ में खड़े रहने का टास्क मिला है। वो बाहर नहीं आ सकते और जितनी देर वो खड़े रहेंगे उतना ही उनका दोस्त सेफ हो जाएगा। नुमान जावेद निगाह खान के दोस्त की हैसियत से, सैयदा फ़ाइज़ा की दोस्त, सहर उमर आलम की दोस्त, साइम आमना मलिक का दोस्त और माहिरा खान रऊफ़ लाला को सपोर्ट करती हुई बूथ में खड़ी होती नजर आती हैं। 2 लड़के एक बूथ में और 3 लड़कियां एक बूथ में मौजूद हैं। टास्क का नाम यारो यही दोस्ती है रखा गया है। यही 5 लोग रऊफ़ लाला, उमर आलम, फ़ाइज़ा खान, निगाह खान, आमना मलिक, इन सब के सरों पर ख़तरे की घंटी मंडला रही है। नुमान जावेद तो बहुत अच्छे एंटरटेनर हैं और बहुत अच्छे तरीके से ऑडियंस को एंटरटेन भी कर रहे हैं। 6 घंटे सब के सभी बूथ में खड़े रहे, किसी ने भी हार ना मानी। रात वाली एपिसोड एलिमिनेशन की रात थी, जिसमें पहले तो नॉमिनेटेड लोगों को अपने बाकी घर वालों को कन्विंस करने का टाइम दिया गया कि वो अपना वोट उन्हें देकर सेव कर सकें। बाहर मौजूद ऑडियंस के वोट्स तो बंद हो चुके थे। कंटेस्टेंट्स ने अपनी पूरी कोशिश की और बिल आखिर लोगों और घर वालों के वोट्स ने फ़ाइज़ा खान को घर से बेघर कर दिया। तो पहले हफ्ते में फ़ाइज़ा खान तमाशा घर से एलिमिनेट हो गई। अब तक तमाशा घर उस तरह से लोगों के दिलों पर अपनी छाप नहीं बना पा रहा जिस तरह से होना चाहिए था। कुछ फीकापन सा है इसमें। और फिर बार बार अदनान सिद्दीकी का घर के अंदर आकर बादशाह की हैसियत से टास्क्स में इन्वॉल्व होना और हर दफ़ा चीज़ों और ब्रांड्स की पब्लिसिटी करना बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। इंटरवुड, डॉलेंस, प्राइड, कश्मीर कुकिंग ऑयल, हेड एंड शोल्डर, इनका बादशाह की ज़ुबानी इतना दफ़ा जिक्र किया गया है कि अब तो ये तमाशा घर कम और एडवर्टीज़मेंट कंपनी का गुमान ज़्यादा दे रहा है। एक बात और जो कुछ काबिल एतराज़ भी है कि इस्लामी मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान की भी कुछ हदें हैं। एक मुस्लिम मुल्क में तमाशा घर में दिखाया जा रहा है कि सुबह सुबह म्यूज़िक के साथ उन्हें जगाया जाता है और कंटेस्टेंट्स नाचते गाते हुए उठते हैं, बिल्कुल बिग बॉस की तरह। मगर जहां अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और बातों में भी बिग बॉस से कुछ चीज़ों को मुख्तलिफ किया गया है, तो इस बात को भी ख़त्म किया जा सकता था। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।